أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ دشمن نے حملہ کر دیا ہماری غفلت کی اور ہماری نافرمانی کی وجہ سے، تو ایک بھگدڑ مچ گئی اور مشہور ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سب نے ہمت ہار دی اور سب بھاگنے لگے، ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُو فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ كَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب تم مورد اٹھائے بھاگے جا رہے تھے، یعنی ایک نفسا نفسی تھا، سب اپنی اپنی جان بچانے کے اس میں تھے، کوئی یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا، لڑائی کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں، سب کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور سب بھاگ رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی پیچھے سے، اے مومنو واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ۔ جب حضور نے آواز دی تو سب واپس آ گئے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے اور ہمیں شکست ہو گئی ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی بالکل۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے غم بے غم مل کہلا، پھر میں نے تمہیں غم دیا، غم پر غم دیا۔ اب کتنے غم تھے اس میں؟ ایک یہ غم تھا کہ صحابہ شہید ہوئے، شکست کھائی، زخمی ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں اس تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں سزا دی۔ لیکن جب حضور نے آواز دی تو ایک دم سب کی آنکھیں کھلی اور سب حضور کی طرف پھر واپس آئے۔ تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، باقی سب بھاگ رہے تھے ادھر ادھر۔ تو اب جب آواز دی تو اب وہ آواز کس کی تھی؟ اللہ اور رسول کی تھی۔ تو وہ اس آواز کی میں اتنی تاثیر تھی کہ تمام مسلمانوں میں ہمت آئی، طاقت آئی اور وہ واپس آئے۔ اور اس آواز کی اتنی تاثیر تھی کہ دشمنوں کے دل پر روب پڑا اور وہ بھاگ گئے۔ یہ وہ آواز تھی، اور یہ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب یہاں غم، یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ تکلیف کیوں پہنچی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی۔ یعنی اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، کیونکہ جب آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ آپ لوگ سب سمجھ لیں۔ ہم لوگ قرآن کو اور سنت کو، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فالو کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی منہ موڑا ہوا ہے اور ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا ہے۔ ہم اللہ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم قرآن اور سنت، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب اور انہوں نے ہم پہ عمل کر کے دکھایا۔ اب اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے اور سنت پہ عمل نہیں کریں گے، حضور کا کہنا نہیں مانیں گے، تو کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے نا۔
تو حضور کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو دیکھ لیں مسلمان کتنی تکلیف میں ہے. جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، چاہے وہ ایک قوموں کی طرف ہو یا ایک انفرادی طور پہ ہو. اب اس وقت قومیں تو اپنے خود ہی نپٹیں گے، لیکن ہم جو اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور ہم قرآن کو سن رہے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نیت کر لی ہے تو ہمیں ہر قدم بہت محتاط ہو کے گزارنا ہوگا اور محتاط ہو کے اٹھانا ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں اب ہمارے کسی عمل سے، کسی رویے سے، کسی ایکشن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اگر ان کو تکلیف ہوگی تو ہم ضرور تکلیف میں آئیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ ایک کلیہ ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو نقصان ہمارا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تنبیہ کرے گا، ہم پہ عذاب لائے گا، ہم پہ ظالم لوگوں کو لائے گا. اس وقت پاکستان میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے حکمران کون ہیں؟ کیونکہ ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہم نیچے کا جو طبقہ ہے، جو غریب ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو اب جب تک وہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے حکمران چینج نہیں ہو سکتے، ہمارا یہ وقت نہیں بدل سکتا. اس وقت پورا پاکستان کتنی تکلیف میں ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے سے مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو حضور کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے لین دین سے، اپنی سوچوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے ان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے. اگر تم کہنا نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تو میں تم پہ سختیاں لاؤں گا، میں تمہارے کان مڑوں گا، میں تمہیں ڈراؤں گا، تم پہ کسی نہ کسی شکل میں عذاب آئے گا. کرونا کا عذاب آیا تھا، پھر دوسرا عذاب، چاروں طرف ہر وقت اب ٹائیفائڈ پھیلا ہوا. یہ کون؟ اللہ. ہم اللہ. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن وہ ہوا پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شکست تھی اس کو دوبارہ سے فتح میں تبدیل کر دیا. مسلمانوں کے دلوں میں ہمت ڈالی، طاقت ڈالی، دوبارہ ایمانی قوت ڈالی. اور وہاں دشمنوں کے دل میں، حالانکہ وہ غالب آ گئے تھے، انہوں نے شکست دے دی تھی مسلمانوں کو، لیکن پھر اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کی وجہ سے، اور وہ کچھ مومن مسلمان تھے ان کی وجہ سے، ظاہر ہے یہ ان سے غلطی ہوئی تھی، وہ کوئی گناہ گار نہیں تھے، وہ صحابہ تھے. اب یہاں ایک اور چیز ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا، تو ہمیں نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ؟ ہمیں ہمارے حرکتوں کی، ہماری اس کی عمل کی سزا نہیں ملے گی، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا دنیا میں ہی. آخرت میں تو جو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی تو ہوگا. دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی تکلیف میں اور آزمائشوں میں ڈالے گا، میرے کان مڑوڑے گا. تو اب مجھے جو بھی آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو مجھے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، کہ کہاں میں اب اللہ کو، اللہ کے رسول کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب وہ صحابہ نیک تھے، غلطی ہو گئی لیکن مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تکلیف، ان کی نافرمانی، حضور کو جو تکلیف پہنچائی اس کی فوراً سزا بھی دی، پھر معاف بھی کر دیا. کیوں؟ کہ وہ نیک تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ بما خبیر بما تعملون. اللہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اعمال کہ جو تم کر رہے ہو وہ مجھے معلوم ہے. اب صحابہ تو نیک تھے نا، غلطی ہو گئی لیکن وہ منافق تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، اب انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر میں نیت کے لحاظ سے صحیح ہوں، عمل میرا صحیح جا رہا ہے، لیکن کہیں میں سے بھول چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. اگر ہم اس سے معافی مانگیں گے اور اپنے اس رویے کو چھوڑ دیں گے، اس نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب شکست ہو گئی، اور شکست کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
حضور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم میں امانتین یغاشین یکشا، پھر طائفۃ منکم، پھر ان پر ایک اونگ آئی کی آئی اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے اللہ کی تو کافی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر ایسی اونگ آئی، ایک اطمینان کی، ایک سکون کی، ایک ہمت کی اونگ آئی، جیسے کوئی انسان خواب دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے اونگ آئی ان پہ۔ اچھا، اس میں سے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ الگ کر رہا ہے سب کو کہ لوگوں کی دلوں کی حالت کیا کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، الگ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ دل میں اللہ سے بدظن تھا، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ ایک ناحق بات تھی کہ تم اللہ سے بدظن ہو جاؤ کہ ہم پہ یہ کیوں مصیبت آئی، یہ کیوں تکلیف آئی، ہم تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور ہم پہ یہ کیوں تکلیفیں آئیں، یہ کیوں آئیں؟ تو اللہ سے بدظن ہے۔ یا دوسرا یہ کہ یہ اگر سچے رسول ہوتے تو یہ شہید نہیں ہوتے، ایک لوگوں کے دلوں میں یہ آیا، اور پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو آج ہم شکست تھوڑی کھاتے۔ یہ تمام خیالات لوگوں کے دلوں میں، ظاہر اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دل کا حال یہاں ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی غلط خیال تھے وہ سب جاہلیت کے تھے، جاہل لوگ ہیں۔ اب جاہل لوگوں کا کیا مطلب، اس کا یہاں کیا مطلب ہے جاہل؟ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اگر میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے مرشد کے لیے، یہاں مرشد کا ذکر بھی میں کروں گی کیونکہ اس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی صحبت سے ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کے لیے اب ہم پہ کوئی تکلیف، ہم نے یہ راستہ لے لیا، اب اس کو ایسے سمجھے، ہم نے یہ راستہ لے لیا، اللہ کا راستہ لے لیا، اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، اللہ کے حکم سے زندگی اب گزارنے ہم نے شروع کر دی۔ اب کوئی تکلیفیں آنی شروع ہو گئی، پریشانیاں آنی شروع ہو گئی، کوئی مالی نقصان شروع ہو گیا، جانے نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب ہم اللہ کے متعلق یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اسلام کے متعلق یا اپنے شیخ کے متعلق یہ ایسے غلط خیالات ہم رکھیں گے۔ یہ اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، جاہل کے جاہل ہی ہو، کوئی سمجھے نہیں، جانے نہیں، پہچانے نہیں، نہ اللہ کو، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اپنے شیخ کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، بالکل صفر کے صفر کوڑ مغز ہو۔ اب یہ کوڑ مغز کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی طلب ہے، سامنے دنیا ہے۔ جب تک ہماری یہ دنیا سامنے رہے گی نا، ہمارے دل و دماغ میں ہر جگہ، ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں آئے گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بتا رہا ہے کہ اس جاہلیت کی ایک اور کیا وجہ ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یقولون هل لنا من امر من شیء قل، اچھا انہوں نے کہا کہ کیا کہا، یہ کہا کہ اگر یہ جو مشورہ ہوا تھا اس میں تو ہمارا کچھ حصہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے اس وقت جو مشورہ ہوا تھا تو ظاہر ہے وہ جو جتنے بڑے تھے اس میں منافق بھی شامل تھے، وہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ مدینہ سے باہر نکلے، لیکن نوجوانوں نے کہا نہیں ہم مدینہ سے باہر جائیں گے، ہم شہید ہوں گے، یہ ہوں گے۔ تو اب اس پہ کہا کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہماری تو کوئی رائے سنی نہیں گئی، ہماری تو بات سنی نہیں گئی۔ اب کیا تھا کہ ہمیں تو کچھ سمجھا، اب اس میں کیا چھپا ہوا ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، میری تو کوئی رائے کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے، یا مجھے کوئی وقت ہی نہیں دے رہا، یہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے قل ان الامر کلہ للہ، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کا حکم نہیں ہے، کسی کی مرضی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب بتایا، دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہم اپنے پہ اپلائی کرتے جائیں۔ اب یہ یہاں یہ سوچے
کہ ہم اللہ اور رسول کے آگے اگر میں اپنے آپ کو کوئی اہمیت دے رہی ہوں، فوقیت دے رہی ہوں اپنے مرشد کے آگے، اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اس کو کوئی فوقیت دے رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کو میں لیڈر بنی ہوئی ہوں، یا میرے کوئی اختیارات ہیں، یا میری کوئی طاقت ہے، یا ایک معنی میں کہ میں اللہ سے زیادہ جانتی ہوں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں زیادہ جانتی ہوں۔ ظاہر ہے جب میں اپنی مرضی کر رہی ہوں تو اس کا مطلب تو یہی ہے، یا میں اپنے شیخ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ زیادہ نہیں جانتے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ زیادہ نہیں جانتے، یہ تمام نقطے اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، کسی کا اختیار نہیں ہے، سارے اختیار میرا ہی ہے۔ اللہ نے یہاں صاف کہہ دیا، اب یہ ہمارے لیے بھی ہے، کسی کا اختیار نہیں، ہماری زندگی میں کسی کا اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، چاہے وہ میری تو میں اپنی تقدیر کو قصوروار کہوں، جو کچھ بھی کہوں، خراب کہوں، یہ کہوں، لوگوں کو خراب کہوں، یہ سب حالانکہ نہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں نہ کوئی، جو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، اچھا یا برا جو بھی لکھا ہے اس نے وہ، لیکن ہم اسے برا سمجھتے، برا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہے، سب اچھا ہی اچھا لکھا ہوا ہے۔ ہاں امتحانات ہیں، ٹیسٹ ہیں، جب ہم اللہ سے محبت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو امتحانات تو ہوں گے، ٹیسٹ تو ہوں گے، یہ کوئی فری میں تو جنت نہیں ملے گی، تو اس کے لیے تو امتحانات ہوں گے۔ اور اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، یہ کوئی مدرسوں کی چیزیں تھوڑی ہیں، یہ کتابوں کی چیزیں تھوڑی ہیں، اس کے لیے تو آپ کو تن من دھن سب قربان کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، اب انہوں نے دلوں میں کیا کیا چھپایا ہوا ہے، اب یہاں یہ آیت ہم اپنے پر اپلائی کریں گے۔ میں قرآن سن رہی ہوں، اللہ اور رسول کا کلام میں سن رہی ہوں، لیکن کر میں اپنی مرضی رہی ہوں، تو اب میں نے اللہ سے میں نے تو چھپا لیا نا، اب اللہ سے تو چھپ تو نہیں سکتا، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، مرشد سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن میں تو چھپا رہی ہوں نا، میں تو اپنی مرضی کر رہی ہوں نا، اپنے دلوں میں تو بکاؤ کہ ہاں 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 میں سنوں گی، مانوں گی نہیں، کروں گی نہیں، میری مرضی، جیسے مجھے سہولت ہوگی ویسے میں کروں گی۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یقولون لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور پھر دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل ہونے نہ جاتے۔ اب یہ دوبارہ وہ چیز آئی کہ وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اختیار، ہم سے کسی نے مشورہ مانگا ہی نہیں، اگر ہم نے مشورہ دیا ہی تو اس پہ بھی کسی نے عمل نہیں کیا، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں قتل ہونے نہ آتے۔ ان لوگوں نے کہا تھا نہیں خودکشی کرنے جانا ہے، قتل ہونے نہ آتے۔ اچھا اب اس آیت کو پہ اپنے اوپر ہم لوگ اپنے اوپر اپلائی کریں، یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ میں نے اللہ کا کہنا مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، یا میں نے مرشد کا کہنا مانا۔ چلو اللہ کا کہنا، مرشد کا کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے مرشد کا کہنا مانا۔ تو مرشد تو اس وقت جو میرے مرشد ہیں وہ میرے لیے اولو الامر کا درجہ رکھتے ہیں، وہ میرے لیے ریپرزینٹیو ہیں اللہ کے، وہ میرے لیے ریپرزینٹیو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر میں ان کا کہنا نہیں مانوں گی تو وہ سیم یہی چیز ہوگا کہ اگر کوئی انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں میدان جنگ، اب میں مثال دوں کہ میدان جنگ چلتے، افغانستان کی جہاد ہو رہا ہے، چلو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب مرشد نے کہا اول تو ایک اصول، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے جہاد کا، یہ تو میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں۔ اگر جو جائیں گے اور وہاں قتل ہو گئے یا ان کو نقصان زخمی ہو گئے تو اب ان کے میں کہ دیکھو اگر ہمارے اس میں ہوتا اور اگر ہم یہ کہنا نہ مانتے تو ہم فائدے میں رہتے،
دیکھو ہمیں کتنا نقصان ہوا کہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا یا ہم خود مارے گئے یا کوئی زخمی ہو گیا، تو ہم نے سب رکھ دیا اپنے مسجد پہ۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا، یہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو احد کی لڑائی میں جانا، باہر مدینہ سے باہر نکلنا قتل ہے، اپنے کو مارنا ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ حالانکہ کہاں حکم آیا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اب جب ہم وہاں چلے گئے تو اب ہم وہاں ہماری غلطی سے ہمیں تکلیف پہنچی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو ہمیں تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف دی، تو اب میں اس پہ نعوذ باللہ میں حضور پہ وہ الزام رکھوں کہ اگر میں نہ آتی تو بہتر تھا نہ جان۔ اچھا یہ اس طریقے سے ہے۔ ایک دیکھیں یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے، یہ یاد رکھیں، چاہے وہ جنگ احد ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہے، چاہے وہ کربلا کا میدان ہے، سب چیزیں جو ہیں جو ہوئی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں رکھی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں میرے سامنے آئیں گی، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ میرے امتحانات اور ٹیسٹ لے گا۔ تو مجھے اپنے عقل کے ناخن لینا ہے، مجھے ہوش کے ناخن لینا ہے، مجھے قرآن اور سنت کو یقین کے ساتھ سمجھنا ہے، مجھے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، اس وقت کے امام کی صحبت میں بیٹھ کے ایک ایک نقطے کو سمجھنا، اور یہ جب سمجھیں گے جب میرے زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا، وقت کے امام کی صحبت میں جو میں بیٹھی ہوں وہ اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے اللہ مل جائے اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ مجھے اللہ کا دیدار مل جائے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں، یہ مقصد ہے۔ اس میں دنیا کی بالکل ملاوٹ نہیں ہے۔ جہاں میں دنیا کی ملاوٹ لاؤں گی وہاں میری عقل ختم ہو جائے گی، وہاں سمجھ پہ پردے پڑ جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ اور دنیا کو ہم ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا دی ہے استعمال کے لیے، لیکن مجھے پیدا کیا ہے اپنے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، لیکن تمام نعمتیں جو مجھے دی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، میرا دیدار ہو جائے۔ انہی سے ہمیں اس دنیا کو استعمال کرنا ہے، اس کو میں پھینکوں گی نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی نعمت جب تک ہے میرے لیے، جب تک میں اس کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق استعمال کروں گی۔ جہاں میں نے اپنی مرضی سے استعمال کرنے شروع کر دی، چاہے وہ دین کے معاملات ہیں چاہے وہ دنیا کے معاملات ہیں، وہاں میں گھاٹے کا سودا اور خسارے میں ہو جاؤں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب انہوں نے ایک اور کہا، کیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم بعض ان میں لوگوں نے کہا اگر ہم نہ جاتے، ہم نے کہا تھا نا جب یہ واپس آئے تو وہاں جو منافقین تھے انہوں نے کہا نا ہم نے تو کہا تھا کہ تم مت جاؤ، یہ تو خودکشی کی جگہ ہے، تم تو خودکشی کرنے جا رہے ہو، اگر ہم وہاں نہ جاتے تو ہم وہاں نہ قتل ہوتے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے۔ بعض لوگ جو نہیں گئے تو انہوں نے کہا اچھا ہوا ہم نہیں گئے، نہیں تو ہم بھی مارے جاتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ یاد رکھو، موت کا ایک دن معین ہے، جس دن تمہاری موت آئے گی اور جس جگہ آئے گی اس جگہ میں تمہیں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک جگہ ہو اور موت دوسری جگہ، جہاں تمہاری موت لکھی ہے اس جگہ تمہیں میں پہنچا دوں گا، اس میدان میں اس جگہ میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے لِيَبْلِيَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ کہتا ہے اسی طرح میں تمہارے سینوں کو یہ مطلب تمہیں وہ کرتا ہوں، آزماتا ہوں، یعنی عدل بدل حالات لاتا ہوں، امتحانات لاتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو صاف کھولتا ہوں، صاف کرتا ہوں، وہ ماہ سے
लियुमा से हा फी कुलूबिकुम, तुम्हें पाक साफ, तुम्हारे दिलों को पाक साफ करता हूँ। ये जब हालात आते इंसान के ऊपर आते हैं और जब इंसान का अकीदा सही होता है, उसकी अल्लाह से कनेक्शन होता है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो जो उसके पर हालात आते हैं वो उससे मायूस नहीं होता, वो उसके लिए कामयाबी का जीना होता है। ये हालात जो होते हैं वो इंसान को अल्लाह की तरफ परवास लेके जाते हैं, यकीन उसका दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। और अगर वो मुखलिस है, अगर वो अल्लाह और रसूल का आशिक है, अगर वो वक्त के इमाम की सोहबत में है, तो ये तमाम नेमतें उसको मिलेंगी। हालात आएंगे, टेस्ट आएंगे, इम्तहानात आएंगे, सब कुछ होगा। अल्लाह ताला कहता है मैं ये इसलिए करता हूँ कि तुम्हारे दिलों को साफ पाक साफ कर दूँ, खोल दूँ हर चीज़ से, और फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमाऊँ। तुम जो दावेदार हो मेरी मोहब्बत के, मेरे महबूब की मोहब्बत के, या वक्त के इमाम की मोहब्बत के, मैं तुम्हें आजमाऊँगा। बग़ैर आजमाए तो हो ही नहीं सकता। ये जो इम्तहानात हैं ये सब आजमाने के लिए हैं। अल्लाह ताला, क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? अल्लाह को मालूम है, लेकिन क्यों कर रहा है? एक तो मुझे ये मेरे ईमान को मजबूत कर रहा है, दूसरा लोगों को दिखा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए अलग कर दिया। यानी मोमिन को और मुनाफिक को अल्लाह ताला अलग करता रहता है, हर वक्त अलग करता रहता है। तो अल्लाह कहता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मैं तुम्हारे दिलों की बात को जानता हूँ। अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी भी है ही नहीं। अच्छा, अब ये अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी एक एक दिल की बात को जानता हूँ। अब हमें मालूम है, ये तर्जुमा तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, लेकिन हमें यकीन नहीं है। अगर हमें यकीन हो जाए तो फिर ये दिलों में हम बात छुपाएं क्यों? ये कुदरतें रखें क्यों? ये बुग़्ज़ रखें क्यों? ये गुस्सा रखें क्यों? ये लोगों की नफ़रतें रखें क्यों? कुछ, क्योंकि जब हमारा मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है और मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ और अल्लाह को तक पहुँचना चाहती हूँ, तो ये सब ख़त्म होता चाहता है। अब ये जो इम्तहानात आ रहे हैं, इसके ज़रिए से ये तमाम मैल कुचैल, ये कीना, बोगस, ग़ीबत, झूठ, हसद, ये तमाम रूहानी बीमारियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं। लेकिन कुरान के तर्जुमे से नहीं होंगी, हिफ्ज़ करने से नहीं होंगी, मदरसे से नहीं होंगी, वक्त के इमाम को लेना होगा जो अल्लाह और रसूल, क्योंकि उसका ताल्लुक़ अल्लाह और रसूल से होता है। वो अल्लाह और रसूल की सुनता है, उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। वो उस वक़्त भी जब वो उसकी ड्यूटी लग गई है मखलूक की तरबियत की, तज़किया नफ्स की, तो वो उस वक़्त भी अल्लाह और रसूल से कनेक्शन में होता है और वहाँ से ग़ज़ा, वो रूहानी ग़ज़ा, वो रूहानी तालीमात, वो सब कुछ लेके हमें देता जाता है। देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह असबाब के ज़रिए, ये दुनिया असबाब की है, ये दुनिया असबाब के ज़रिए से हमें पहुँचता था। अब मुझ तक कैसे पहुंचा? मेरे मुर्शिद के जरिए से पहुंचा। मैं खुद तो कुछ नहीं जानती। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ तजुर्बा, ये सब उनका फैज़ है, ये सब उनकी नज़र है। तो अब मैं तो ना किसी मदरसे की पढ़ी हुई हूँ, ना किसी कोई किताबें पढ़ी हैं, ना कुछ भी पढ़ा है। ये जो नुक्ते मिलते हैं ये उनकी नज़र है, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और अपने शेख की मोहब्बत है। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं और दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहती हैं, कि वक्त के इमाम को लेना ज़रूरी होगा, ताकि उससे हमें नुक्ते समझ में आए, हम में हौसला पैदा हो, हमारा दिमाग खुले, हमारा दिल खुले, हमारे दिल के तमाम अमराज दूर हों, हमारी रूहानी बीमारियां दूर हों, हम में हिम्मत आए, हमें दुनिया की हकीकत का पता चले कि दुनिया है क्या चीज़, हमें अल्लाह की पहचान हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो, और हमें दोज़ख का पता चले। हर चीज़ मालूम तो सब कुछ है, लेकिन अमल में नहीं है, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं वालों। और अगर हम मालूम हो के भी नहीं जानना चाह रहे और नहीं करना चाह रहे, तो हम जहालियत के दौर में रह रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया